بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جدید دور میں انسانی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہر آنے والا لمحہ انسان کو مصروف بنا رہا ہے، جس سے جسمانی اور دماغی تھکاوٹ بھی بڑھ رہی ہے۔ کم و بیش ہر انسان کو کچھ مواقع پر زیادہ دیر کام کرنا پڑتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے اسے اپنے آرام اور نیند کی قربانی دینا پڑتی ہے، اس لیے عارضی تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے چائے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ چائے تھکاوٹ تو دور کرتی ہے، لیکن چائے کا زیادہ استعمال ہمارے جگر کے افعال کو سست کر دیتا ہے، جس سے انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس تھکاوٹ اور سستی میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 22% لوگ اس طرح کی سستی محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھار تھکاوٹ محسوس کرنا بالکل نارمل ہے، لیکن ہر وقت تھکاوٹ کی کچھ وجوہات ہیں جن کو زیادہ تر آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ میں ان 5 وجوہات کو آپ سے شیئر کروں گی۔ نمبر 1، ضرورت سے کم سونا۔ جی ہاں ناظرین، ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق ایک بالغ انسان کو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم اپنے فنکشنز کو نارمل رکھنے کے لیے بہت سے کام کرتا ہے، جیسے ڈیڈ ٹیشوز کی ریپیئرنگ، سارے دن کی میموری کو سٹور کرنا، اور اس کے علاوہ ہمارا جسم ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو ہمارے میٹابولزم اور انرجی لیولز کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 7 یا 8 گھنٹے کی نیند پوری کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ تھکن محسوس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ نیند کی کوالٹی کا صحیح نہ ہونا ہے، یا باقی 4 وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ سونے سے پہلے موبائل کا استعمال، یا شور میں سونا، یا آپ کے بستر کا آرام دہ نہ ہونا، یہ ساری چیزیں نیند کی کوالٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ نمبر 2، ضرورت سے کم پانی پینا۔ جی ہاں ناظرین، جب آپ ضرورت سے کم پانی پیتے ہیں تو جسم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے، تو آپ کے جسم کے آرگنز اپنا کام پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے، اور وہ تمام آرگن جسم کے باقی حصوں سے پانی کھینچ کر استعمال کرتے ہیں، جس سے آپ کے جسم کے باقی حصوں میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی کے 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن سے مل کر بنتا ہے، ہمارا جسم تقریباً 70% تک پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جسم میں پانی کی صرف 2% تک کمی جسم کو لو انرجی اور تھکاوٹ کا شکار کر دیتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کا جسم پیاس محسوس کرنے سے پہلے تھکاوٹ اور سستی کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں اور ہر وقت تھکاوٹ اور سستی کا شکار رہتے ہیں تو پانی زیادہ مقدار میں یوز کیا کریں۔ نمبر 3، ورزش نہ کرنا۔ ورزش نہ کرنا اور ہر وقت فارغ رہنا بھی تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بازار کا چکر لگائے ہیں، یا 2-3 مرتبہ سیڑھیاں چڑھے ہیں تو اتنا کافی ہے، یا خواتین سوچتی ہیں کہ ایک دفعہ جھاڑو لگانے میں کافی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اور وہ تھوڑا کام کرتے ہی تھک جاتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق ایکسرسائز نہ کرنے والوں میں ایک کامن وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے سارا دن لو انرجی کا سبب ہے۔ اگر آپ روزانہ لو انرجی محسوس کرتے ہیں تو ایکسرسائز کو باقاعدگی سے کرنے کی عادت ڈال لیں۔ نمبر 4، آپ کسی بیماری کا شکار ہیں۔ بہت سی بیماریوں میں ہمارا جسم جلدی اور سویر قسم کا ریسپانس دیتا ہے۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم پر آہستہ آہستہ حملہ کرتی ہیں۔ اگر آپ بیجا تھکاوٹ اور غنودگی محسوس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسم کسی ایسی بیماری کا شکار ہو اور آپ یہ سوچتے ہوں کہ یہ وقتی تھکاوٹ ہے۔ بعض اوقات نقصان دہ بیکٹیریا اور جراثیم ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے کسی پراپر ٹائم کا انتظار کرتے ہیں، اور جب بھی ہم کوئی بے احتیاطی کرتے ہیں تو ان جراثیموں کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر آپ کی تھکاوٹ کی وجہ آپ کو یہ لگتی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں۔
نمبر 5 انیمیا یا آئرن کی کمی کا شکار ہونا۔ انیمیا میں جسم میں سرخ خلیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم کو سروائیو کرنے کے لیے ریڈ بلڈ سیلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سیلز کی کمی کی وجہ سے آکسیجن ہمارے جسم کے دوسرے حصوں کو سپلائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانس کا جلدی اکھڑنا، سر درد اور جلد کا پیلا پن بھی انیمیا کی علامات ہیں۔ اس کے علاج میں ایسی ادویات دی جاتی ہیں جس سے خون کے سرخ خلیوں کی مقدار کو بڑھایا جاتا ہے۔ ان 5 وجوہات کے علاوہ صبح ٹھیک سے ناشتہ نہ کرنا اور ضرورت سے کم کیلوریز کھانا بھی کمزوری اور تھکاوٹ کی ایک وجہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری آپ کو آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔